وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ خاص عرب کے ان حالات کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے تاریخی اعتبار سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے کہ تم تو دشمن تھے آپس میں، پورے عرب میں بھی قتل و غارت گری، جنگ و جدل تم کو پیشہ تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا۔ ان کی تو طبیعت ثانیہ جو ہے وہ تھی جنگ و جدال، بس اس میں حرم محفوظ تھا، انا جعلنا حرما آمنا، یہ امن کی جگہ تھی۔ دور جاہلیت میں بھی حال یہ تھا عربوں کے اندر، اس قدر حرم کی جو حرمت ہے اور اس کے امن کی جو اہمیت تھی کہ اگر کسی شخص کے باپ کو کسی نے قتل کیا اور اب وہ اپنے اس باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے سال ہا سال سے، اسی میں لگا ہوا انتقام لینے کو، ان کے جذبات کے اندر انتقام تھا، اور اب اس نے حرم میں دیکھ لیا ہے اپنے باپ کے قاتل کو تو اسے کچھ نہیں کہے گا، یہ امن کی جگہ ہے۔ تو قریش کو امن حاصل تھا، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ باقی تو پورے عرب کے اندر، اور وہ بھی اشہر حرم جو ہیں ان کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی، ورنہ جنگ دن رات چلتی تھی، اور خاص مدینے میں آپ کو معلوم ہے جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال تک چلتی رہی، نسلاً بعد نسل۔ ابھی انہوں نے اتنے لوگ ان کے قتل کر دیے، جواب انہوں نے ان کو اتنے لوگ قتل کر دیے، پھر جیسے کہ ہمارے دیہات میں ہوتا ہے قتل در قتل، قتل در قتل، وہاں قبیلوں کے مابین جنگ بعاث جو ہے 100 سال سے چل رہی تھی۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو تم ہو گئے ہو اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی۔ اور کیسے بھائی بھائی بنے ہیں پھر، جو اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کی ہے صحابہ کرام نے، پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرنا ہی چاہتے تھے، تباہ و بربادی کی انتہائی کو پہنچ رہے تھے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک پس منظر کہ مدینے کے حالات میں ایک تاریخی اعتبار سے سازگاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اوس اور خزرج تھک گئے تھے، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار کر تھک گئے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ بنا لینا چاہیے جس کا حکم اوس بھی مانے خزرج بھی مانے۔ اور قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدن، اس کے لیے قرۂ فال نکلا تھا عبداللہ ابن امی کا، اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا سونے کا، ابھی تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے۔ تو انہیں ضرورت کا احساس تھا، لڑ لڑ کر تھک گئے، کب تک لڑیں گے، ہمارے قبیلے جو ہے ختم ہو جائیں گے لڑ لڑ کر۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، حفرہ گڑھا، شفا شفتین ہیں یہ دو ہونٹ جن کے درمیان یہ منہ کا گڑھا ہے، تم تو ایک ہونٹ پر، اس گڑھے کے ایک ہونٹ پر پہنچ چکے تھے، ایک کنارے تک پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا ہے۔ یہی تمثیل اختیار کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت قبول کر لو۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہوا۔ پہلا نقطہ کیا تھا؟ انفرادی تقوی، انفرادی تدین، افراد کے اندر اخلاص، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، صرف اخروی فلاح کے لیے کام کرنا، یہ پہلی ہے۔ اینٹیں مضبوط ہو جائیں،
خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم۔